بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج 29ویں تراویح تھی، کل 29واں روزہ ہے اور ممکن ہے کہ آج آخری تراویح ہو۔ کل اگر چاند نظر آ گیا تو آپ لوگ ایسے مسجد سے غائب ہوں گے جیسے مثال میں نہیں دوں گا، ایسے غائب ہوں گے مسجد سے کہ فرض نماز میں بھی نظر آنا مشکل، جیسے عاقل بھائی کے سر سے بال غائب ہوئے ہیں، ایسے مسجد سے غائب ہو جائیں گے آپ لوگ۔ تھوڑا سا خیال کریں، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ 10 دن اعتکاف کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں ہم نے ابھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور ہمیں اللہ کی صفات کا ادراک نہیں ہے، استحضار نہیں ہے۔ دنیا میں کسی غیرت مند کے لیے تھوڑی سی قربانی دے تو وہ کتنا نوازتا ہے۔ کسی غیرت مند آدمی کے لیے آپ تھوڑا سا کوئی کام کریں، تھوڑا سا، تو وہ کیسے پیچھا چلا جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ جس میں غیرت نہ ہو اس کے لیے تو اس کی تو آپ جان بھی بچائیں گے تو وہ آپ کو بھول جائے گا۔ تو اللہ تو بڑے غیرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تھوڑے سے عمل کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جو اللہ نے رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما دی اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا اجر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو خوشی سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، خوشی سے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، کیونکہ اللہ کی خاطر ہے یہ، اللہ کی خاطر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اترانا نہیں چاہیے، اترانا الگ چیز ہے، شکر کرنا الگ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ لوگوں کو اعتکاف کی توفیق دی، اپنے گھر میں بٹھا دیا، چاہے اس میں کچھ بھی عبادت نہ ہوئی ہو، صرف فرائض واجبات ہی ادا کر لیے، تو بھی اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، جہاں نہ صوفے ہیں نہ ایئر کنڈیشن، ہماری مسجد میں تو اے سی بھی نہیں۔ کوشش میں پوری ہوں کہ کسی طرح لگواؤں، انتظامیہ کو آہستہ 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 ہم اس طرف لا رہے ہیں، انشاءاللہ لگے گا تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جو کام بعد میں کرنا ہے وہ پہلے کر لو، اب تو ساری مسجدیں ایئر کنڈیشن ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی زمانے میں گھروں میں پنکھے نہیں ہوتے تھے تو مسجدوں میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ جس مسجد میں پنکھا لگتا تھا نا لوگ سمجھتے تھے یہ ڈیفینس سوسائٹی کی یا کوئی بہت مالدار لوگوں کی مسجد ہے کہ اس میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے۔ سب نمازیوں کی کوشش ہوتی تھی اس پنکھے کے نیچے جا کے کھڑے ہوں، حالانکہ جب وہ پنکھا چلتا تھا تو آواز زیادہ مارتا تھا، ہوا کم دیتا تھا۔ وہ پرانے زمانے کے آپ پنکھے دیکھ لیں تو اس کی آواز زیادہ تھی اور ہوا کم تھی، اس پہ لوگ فخر کرتے تھے۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا نہیں ہے کہ آپ مجھے بہت پرانا آدمی سمجھیں، ٹھیک ہے، اپنے باپ دادا سے کس سے سنے ہوئے وہ سنا رہا ہوں، آپ سمجھے ہمیں کیا پتا تھا مولوی صاحب آپ اتنے پرانے ہیں۔ تو اس وقت پنکھا عجیب لگتا تھا، بھائی جس کے گھر میں پنکھا ہے وہ بڑے پیسے والا آدمی ہے۔ ٹیلی فون جس کے گھر میں ہوتا تھا نا وہ تو لوگوں سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتا تھا، سارے محلے کے فون اس کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ تو اب ایک چیز کامن ہو گئی، اب پنکھا کیا ہے؟ اس وقت پنکھا لگانا تکبر کی علامت تھا، عیاشی، ان کے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، بہت عیاش ہے۔ تو آہستہ 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 سائنس نے ترقی کی، پنکھے سستے ہوتے چلے گئے، پنکھے ہی پنکھے، اب بغیر پنکھے کی زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی تھوڑے وقت میں بغیر ایئر کنڈیشن کے زندگی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تھوڑے وقت میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو کام بعد میں ہونا ہے وہ بہتر نہیں ہے، پہلے کر لو. بعد میں بھی تو کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کی نعمت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا گرمی میں روزے رکھنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مسجد میں آ کے بیٹھنا، یہاں نہ صوفے ہیں اور گھر میں انسان آزاد ہوتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں لوگ، خبریں بھی سنتے ہیں، اور اللہ نے روک لیا آپ کو یہاں. اور کچھ ایسے معتکف ہیں جن کو اللہ نے عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی، تہجد کی، پابندی سے تراویح کی، اشراق کی، چاشت کی، ان نمازوں کی اللہ نے توفیق بھی دی. تو ہم اگر دیکھ لینا اللہ کو اور اللہ کی یہ جو صفت ہے قدردان ہے، قدردان تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے، تو پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بہت اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے بہت کما لیا ہے. اگر اللہ اس کو قبول کر لے، قبول کر لے. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول کرتا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے، ہم جیسے ہیں نا کہ کوئی ساری زندگی کچھ کرتا رہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کرے تو ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں. اللہ تو بڑے غیرت والے، بڑے وسیع ظرف والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں حکم ہے ڈرنے کا. ڈرنے کا حکم اس لیے کہ ہم اترانا نہ شروع کر دیں، شو مارنا نہ شروع کر دیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ شروع کر دیں. اب آپ نے روزے رکھے، اعتکاف کیا، اب آپ ان لوگوں کو جن جو اعتکاف میں نہیں تھے ان کو یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں یہ نیچ قسم کے لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں. اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ تکبر پیدا نہ ہو تو تھوڑے سے ڈرتے بھی رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. ڈرو گے تو پھر اللہ سے دعا بھی مانگو گے اللہ قبول کر لے، اور اگر ڈرو گے نہیں پھر دعا بھی نہیں مانگو گے. اور اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی عبادت محبوب ہی نہیں ہے. اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی عبادت محبوب ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے بندے بن کے رہیں. پنجاب والے کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ، کہتے ہیں نا. انسان تو سبھی ہوتے ہیں لیکن بندہ جو ہے نا بندہ یہ کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. انسان تو سب ہیں، امریکہ والے بھی انسان ہیں، فرانس والے بھی انسان ہیں، سعودیہ والے بھی انسان ہیں، پاکستان والے بھی انسان ہیں. جو شراب پیتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، ماں باپ کی مانتا ہے وہ بھی انسان ہے، نہیں مانتا وہ بھی انسان. لیکن بندے کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ. پنجاب والے کے جو اسٹائل ہے نا اسٹائل وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، وہ بندہ بن بندہ، تو وہ بڑے اسٹائل سے کہتے ہیں. تو آدمی نہیں بھی ہو تو اس کا بندہ بننے کا دل چاہنے لگتا ہے. اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی بندگی کریں. کیا مطلب؟ وہ بندے بن کے رہیں. اس آیت کا مطلب کیا نکلا؟ میں نے انسان اور جنات کو بندہ بننے کے لیے پیدا کیا، بندہ. تو بندگی جو ہے، بندگی یہ کس چیز کا نام ہے؟ تواضع کا، انکساری کا. اور جتنا انسان دعا میں انکساری کرتا ہے دعا سے زیادہ کسی عمل میں انکساری نہیں ہوتی. تبھی شریعت نے بھیک مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا، کیونکہ جب آپ کسی سے بھیک مانگتے ہیں تو اس کے سامنے جتنا آپ ذلیل ہوتے ہیں اس سے زیادہ کوئی عمل آپ کو اس کی نگاہوں میں گرانے والا نہیں ہوتا. کیونکہ ہمیشہ اس کے لیے آپ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ احسان مند، کہ میں نے اس سے بھیک مانگی تھی. قرضہ مانگیں گے نا آپ کی بے عزتی نہیں ہے. آپ نے اس سے قرضہ دے کے واپس اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، اس میں بے عزتی نہیں ہے بلکہ آپ کی عزت ہے. وہ آپ کی اور ریسپیکٹ کرے گا تاکہ آپ قرضہ اپنا واپس نہ مانگیں. کہے گا سر تھوڑا سا تو مہلت دیں سر پلیز، ابھی تو آپ صبر تو کریں، میں انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کی پیمنٹ کر دوں گا. قرضے میں نہیں ہے. قرضہ تو انسان لے جاتا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ، لے میرے پیسے واپس کر. لیکن بھیک میں کیا ہوتا ہے؟ قرضہ اپنا یعنی قرضے سے میری مراد ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور واپس لے رہے ہیں. اس میں عاجزی نہیں ہوتی انسان میں. اگر عاجزی کرتا بھی ہے تو بناوٹی عاجزی، بناوٹی. کیونکہ آپ کا حق ہے مانگے. آپ تنخواہ جب مانگتے ہیں اپنی دفتروں سے اس میں آپ عاجزی نہیں کرتے، بھائی سیلری میرا حق ہے، آپ نہیں دیں گے میں کیس کروں گا آپ کے خلاف عدالت میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن جب آپ بھیک مانگتے ہیں
تو آپ کا کوئی حق دوسرے کے اوپر نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ بس دے دو, تمہارا بڑا احسان ہوگا. اگر وہ دے دیتا ہے تو بھکاری کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے اللہ کو کیا پسند ہے کہ بھیک مانگو تو کس سے؟ مجھ سے مانگو. اور دعا جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ خالصتاً بھیک ہے, بھیک ہے. تبھی کافر جو ہے نا, کافر وہ دعا نہیں مانگتا. اسی طرح مسلمانوں میں جو لبرل طبقہ ہے نا, آپ اس کو بھی دیکھیں گے وہ دعا نہیں مانگتا. جو دین سے دور ہیں وہ دعا نہیں مانگتے زیادہ. وہ کہتے ہیں جب دعا ہم کیوں مانگیں, اگر پیسہ کمانا ہے تو بزنس کرو, پیسہ آ جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بیمار ہو علاج کرو, صحت مل جائے گی. کسی مصیبت میں گر گئے ہو, اسباب اختیار کرو, ختم ہو جائے گی. بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑا ہوا ہے, تو کوئی بات نہیں, محکمہ موسمیات والے سے رابطہ کرو. یہ تو ہوتا ہے, کبھی قحط پڑتا ہے, کبھی بارشیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کیا ہے دعا مانگنا؟ یہ تو مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جو اس زمانے کے جو دہریے تھے, مشرکین نہیں, وہ بھی یہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, کہ یہ دنیا کی زندگی ہے, اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں. یہ کوئی اللہ نہیں ہے جو خوشیاں دیتا ہو اور غم دیتا ہو. یہ تو ایک پروسیس ہے, ایک نظام ہے, اس کے تحت کبھی موت بھی ہوگی, زندگی بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا. اللہ کو اتنا غضب آیا اس بات پر, اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یہ والا پنکھا بند کر دیں بھائی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا عبادت سے یہاں مراد دعا ہے, کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر سے کام لیتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو میرا محتاج سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان قریب جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے, ذلیل کر دوں گا ان کو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے ان کے کام نہیں بناؤں گا میں. دیکھو بہت اہم بات ہے, اس کو غور سے سنیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھے اپنی حاجات میں پکارتے نہیں ہیں تو میں ان کے کام نہیں بناؤں گا. بہت سے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں بغیر دعا کرے. لگے ہوئے ہیں تو رہنے دیں, کل کر لیں گے بیان بھائی. بہت سے لوگوں کے کام دعا کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. کتنے غریب ہیں دعائیں مانگتے ہیں پیسہ نہیں آتا, اور کتنے مالدار ہیں بغیر دعا کے پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا ان سے, حالانکہ وہ دعا نہیں مانگتے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے صحت نہیں مانگتے مگر قابل رشک صحت ہے ان کی, اور کتنے بیمار ہیں جو کئی کئی سال سے اللہ کے سامنے صحت کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں مگر ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی. قرآن اگر یہ کہتا جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے تو میں ان کی حاجات پوری نہیں کرتا, تو یہ چیز مشاہدے کے بولو بھائی خلاف ہو جاتی. اللہ ایسا تو نہیں ہے, فلاں بھی نہیں مانگتا, فلاں بھی نہیں مانگتا. اللہ نے آخرت کے لحاظ سے دھمکی دی ہے, جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اسے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دعا نہیں مانگتا اس کا عقیدہ خراب ہے, نظریہ خراب ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کام بنانے والا اللہ نہیں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ یہ چیزیں سب اسباب جو ہے نا, اسباب, ان سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اب اللہ اس کو دنیا میں سزا بعض دفعہ دے دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں دیتے. نہیں اس لیے دیتے, اس کے کام اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے استدراج. اللہ نافرمان کو ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل, کہ ٹھیک ہے تو مجھ سے نہیں مانگ, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, تو ٹھیک ہے دنیا میں تیری بگڑی بنا دوں گا, لیکن آخرت میں جب تو آئے گا اور جہنم کے عذاب کو دیکھے گا تو تجھ سے فرشتے کہیں گے اب تو اس سے خود بخود بچ کے دکھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بچ کے دکھانا اس عذاب سے, جیسے تو دنیا میں مجھے نہیں پکارتا تھا اب مجھے نہیں پکارنا, لیکن وہاں جا کے وہ کس کو پکارے گا؟ اللہ. اے اللہ اس عذاب سے بچا لے. اللہ کہے گا دنیا میں جب تجھ پر مصیبتیں آتی تھیں تو تیری نظر مجھ پہ کیوں نہیں جاتی تھی, اب کیوں جا رہی ہے؟ اب تجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھو کتنی خوبصورت بات ہے
کہ جو بیماریوں میں پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی پریشانیاں پھر بھی دور نہیں کرتا. ایک حکمت ہے اللہ کی. بہت سارے کاموں اللہ کے کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں. اللہ اس کے جذبے کی بہرحال قدر کریں گے, جذبے کی قدر کریں گے. دیکھو یہ سمجھتا ہے کہ بیماری دینا بھی کس کا کام؟ میرا. اور بیماری دور کرنا بھی کس کا کام؟ میرا. اب بیماری میں دور نہ کروں, میں بادشاہ ہوں, میری حکمت ہے. آخرت میں یہ پکارے گا اللہ کو, اللہ اس کی پکار کو سنے گا, کیونکہ اس وقت جہنم میں پھینکنا یہ حکمت نہیں ہوگی. اس میں دنیا تو آزمائش ہے نا, آخرت آزمائشوں کی جگہ تھوڑی ہے. وہاں اللہ اس کی پکار کو سنیں گے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہو رہی ہیں, اللہ کے بینک میں جمع ہو رہی ہیں. وہ اس کی اتنی درخواستیں آئی ہوئی ہیں, یہ فائلیں جمع کر کے رکھو, ٹھیک ہے نا. یہ سارے جیسے جی پی فنڈ ہے نا, تنخواہ سے کٹ کٹ کے جمع ہوتا رہتا ہے, وہ گورنمنٹ بعد میں دے دیتی ہے. وہ تو ایسے یہ جمع ہو رہی ہیں. اور پھر آخرت میں اللہ اس کی یہ ساری چاہتیں پوری کر دیں گے. اللہ کہیں گے تو نے بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگی تھی, میں نے بیماری سے شفا تو نہیں دی, لیکن میں نے اس میں جو ہے نا مختلف طریقوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بعض دفعہ جو کام آپ مانگ رہے ہیں وہی ہو جاتا ہے, شفا ہی مل جاتی ہے آپ کو. بعض دفعہ اللہ کیا کرتے ہیں, بھائی بیماری سے شفا تو نہیں ملے گی, اللہ کی حکمت ہے کہ اب اس کو اس بیماری میں موت ہی دینی ہے, موت دینی ہے اور پریشان ہی کرنا ہے اس کو. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, اس دعا کی برکت سے اس کا کوئی دوسرا کام بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اور مصیبت بھی آنے والی ہوتی ہے, اللہ اس کو اپنے فضل سے ٹال دیتے ہیں. اب چونکہ اس نے مصیبت کو آتے ہوئے دیکھا نہیں ہوتا تو جاتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. یہ کہتے ویسے کہ ویسے ہی, بھائی ویسے کا ویسا نہیں ہے, تیرے اوپر بہت بڑا قہر آنے والا تھا, اس سے بڑی تکلیف آنے والی تھی, اللہ نے کہا وہ ہٹا دو. فرشتوں سے کہتے ہیں وہ تکلیف ہٹا دو, اس سے وہ تکلیف ہٹا دو. اب اس کو پتہ ہی نہیں نا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا تھا, اس لیے یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں, میں تو مانگ رہا ہوں, دعائی قبول نہیں ہو رہی. بھائی ہو رہی ہے, تو جس غم میں ہے اس سے بڑے بڑے غم بھی تو ہے نا دنیا میں, اللہ نے اس سے بڑے غم سے تمہیں بچا لیا ہے. اس لیے دعا وہی مانگتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو. اور بعض دفعہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں کوئی نعمت دے دیتے ہیں. آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے یہ چیز ملے مگر وہ نہیں ملتی, تو اس کے بدلے میں اللہ دوسری نعمت دے دے. آپ چاہ رہے ہو میری غربت دور ہو جائے, غربت دور نہیں ہو رہی, مگر اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور خوشی دے دیتے ہیں. اب آپ اس خوشی کو دعا کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, کیونکہ آپ نے وہ اللہ سے مانگی نہیں ہوتی. اب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ یہ تو ویسے ہی مل گئی, ویسے ہی نہیں ملی ہوتی, وہ اس دعا کی برکت سے ملی ہوتی ہے. اور چوتھا فائدہ دعا کا کیا ہوتا ہے, آپ دعا مانگتے ہو, قبول نہیں ہوتی, لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, اس دعا کی برکت سے آپ کے لیے اس مصیبت سے نمٹنا اور اس مصیبت کو برداشت کرنا آسان کر دیتے ہیں. ایک عام آدمی جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا, اس کے لیے مصیبت سہنا بہت مشکل کام ہے. وہ بے صبرا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کس عذاب میں پھنس گیا, خودکشی کے خیالات آتے ہیں اس کو. اور جس کو گڑ گڑانے کی توفیق مل جائے, اللہ پہ اعتماد ہو, تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی. اب اگر وہ نہیں سن رہا, وہ نہیں کر رہا, تو اس کی حکمت ہے, اس کے بدلے میں کچھ اور کرے گا. تو اس کی برکت سے اللہ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے مصیبت میں صبر کرنا, بولے نا بھائی آپ لوگ کو کیا ہوگا, آسان کر دیتے. تبھی دنیا دار آدمی چھوٹی سی مصیبت سے بوکھلا جاتا ہے, اور دیندار آدمی بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کو ناپنے کا جو تھرمامیٹر ہے وہ صرف داڑھی اور کرتے نہیں ہے. یہی بات سمجھ میں, اندر سے دیندار ہے یا نہیں ہے, اس کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ پریشانیوں میں ایک دم بوکھلا تو نہیں جاتا. جیسے بخار جو ہے نا, بخار, اس کو ناپنے کا اصل طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, اس سے بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے, بعض دفعہ ویسے ہی انسان بیٹھا بیٹھا کسی ڈر خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے, تو وہم ہوتا ہے بخار کا. بخار ہوتا نہیں ہے. بخار حقیقت میں ہے یا نہیں, اس کا کس سے پتہ چلتا ہے, تھرمامیٹر. وہ منہ زبان کے نیچے رکھو, کیونکہ زبان کے اندر باہر کے ٹیمپریچر کا اثر نہیں ہوتا.
زبان کے اندر جو ہے نا باہر کی ٹیمپریچر کا اثر نہیں ہوتا، وہ وہی بتائے گی جو باڈی کا اصل ٹیمپریچر ہوگا. تو یہ تھرمامیٹر ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ واقعتاً بخار ہے یا نہیں ہے. ماتھے پہ ہاتھ رکھیں گے، اس میں گڑبڑ کا امکان ہے، گڑبڑ کا امکان ہے، ممکن ہے بخار ہو، ممکن ہے نہیں ہو. تو کسی کی دینداری کے واقعتاً اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد اور اللہ کے وجود کا اس کو یقین ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا اصل اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ اس کے داڑھی ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بلکہ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کو جب کوئی غم آتا ہے تو یہ غم میں بوکھلاتا تو نہیں ہے ایک دم، یا صبر کرتا ہے یا ایک دم بوکھلا جاتا ہے، اس کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے دینداروں کو دیکھا ہے، بزرگوں کو، بڑے بڑے غم برداشت کیے، کبھی خودکشی کا نام بھی زبان پہ نہیں آیا. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ معمولی سا غم آیا اور جا کے لٹک گئے رسی سے. ذرا سے معمولی سا غم بھی آج کے انسان سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ تو دیکھو نا، سویڈن نام سنا ہے سویڈن کا آپ نے؟ سویڈن دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جسے ٹینشن فری ملک کہا جاتا ہے. سویڈن میں آپ کوئی بھی چیز تلاش کریں گے مل جائے گی. آپ ٹماٹر دیکھیں گے وہاں آپ کو مل جائے گا، آلو تلاش کریں گے مل جائے گا، مرغی مل جائے گی، آپ دنیا کی ہر چیز ملے گی، پیسہ ملے گا. لیکن اگر آپ سویڈن میں جا کے ٹینشن تلاش کرنا چاہیں گے نا کہ ٹینشن ملے، مجھے پریشانی ملے، وہ نہیں ملے گی. آپ پریشانی ہمارے ہاں جو پریشانی ہے نا، بل جمع کرانے جاؤ کتنی لمبی لائن ہے. پہلے تو بل آتے ہوئے جو پریشانی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے میں نے پورا مہینہ لوڈ شیڈنگ میں گزارا ہے، بجلی دیکھی نہیں ہے، تو اصولی طور پر بل آنا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور کبھی کبھار پنکھا جو گھوما ہے، جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ بجلی سے گھوما ہے یا ہوا سے گھوم رہا ہے. اگر پنکھا ہوا سے گھوم رہا ہے تو پنکھے کے گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جو ہوا پنکھے کو گھما رہی ہے وہ ہوا ہمیں نہیں ہوا دے سکتی. کتنی ٹینشن میں پورا مہینہ گزرتا ہے اور بل آ رہا ہے 15,000 20,000 25,000. بوکھلا جاتے ہیں لوگ، فون آتے ہیں میرے پاس لوگوں کا. یہاں سے ٹینشن شروع. اب جاؤ آپ، پھر لائن کتنی لمبی لگی ہوئی ہے، پھر 2 دن اگر لیٹ ہو گئے، وہ بھی ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے، تو اگلی دفعہ آرام سے جرمانہ لگ کے آ جاتا. پھر گیس ہے، گیس کی لیکیج ہے. اور ہم تو کراچی میں گیس مل رہی ہے، پنجاب میں چولہا کھول کے دیکھتے ہیں آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پھر بیماریاں کتنی ہیں ہمارے یہاں. پانی صاف پینے کو نہیں مل رہا. یہ تو آپ لوگ پیتے ہیں پانی نلکے کا، میں ایک گلاس پی لوں تو میرا تو پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اتنا کچرا آ رہا ہے اس پانی کے اندر جو ہمیں حکومت پلا رہی ہے پانی. یعنی ہماری حکومتوں نے 60-70 سال میں ہمیں صاف پانی بھی نہیں دیا ہے. اتنے نااہل حکمران ہیں اور ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. انہی کو ووٹ دے دے کے دوبارہ لے کر آتے ہیں. پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ کوئی حکومت اپنی قوم کو پانی نہ دے سکے وہ. یہ ٹینشن ہمارے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. پنجاب میں کسی نے مجھے بتایا کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں بچا ہے جس نے گدھا نہ کھایا ہو. معذرت کے ساتھ کوئی پنجاب والا بیٹھا ہے. پنجاب میں چند سال پہلے گدھوں کا گوشت اتنا بکا ہے ہوٹلوں میں، کیونکہ چائنا کو گدھے کی کھال چاہیے تھی. اور گدھے جتنے پاکستان میں ہیں ہر لحاظ سے، جتنے گدھے ہمارے ملک میں مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں، اتنے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اب چائنا کو چاہیے تھی گدھوں کی کھال. اس نے دیکھا پاکستانی، تو پاکستانیوں کو کاروبار کرنا تھا، انہوں نے گدھے ذبح کر کے کھالیں بیچنا شروع کر دی. اب گوشت کا کیا کرتے؟ انہوں نے کہا چلو گوشت بھی چلا دو ہوٹلوں میں. تو گوشت بھی پنجاب میں تسلی کے ساتھ چلایا گیا. انسان کو کھانے کے بعد اگر پتا چلے میں نے گدھا کھایا ہے تو خودکشی کر لے گا. بھائی ہم تو مر جائیں یہ سن کے ہی ہمیں گدھا کھلا دیا. شاید کوئی اللہ والا بچ گیا ہو، کوئی سب نہیں ہوتے، کچھ بچنے والے بھی ہوتے ہیں. جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ بچ گئے ہوں گے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے بات؟ کتنی ٹینشنیں. پولیس والوں کی الگ ٹینشن، آپ کے پاس کاغذات بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی پولیس والا تنگ کر رہا ہے. آپ جان چھڑانا مشکل. ادھر پیسے دے کے نکلا، اگلے دفعہ پھر کھڑا ہوا ہے کہ اس کو پیسے الگ پکڑا ہو.
کوئی خدا نہ خواستہ عدالت میں آپ کا کیس چلا گیا، زندگی بھر کے لیے آپ مقدمے بھگتتے رہو گے. ایک صاحب کہنے لگے مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے عدالتوں میں. آپ نے مرغی کا کیس کیا کہ اس پڑوسی نے میری مرغی چرائی اور عدالت میں چلے گئے. جو وکیلوں کو پیسہ کھلانا پڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھینس کی قربانی دینی پڑے گی. تو بھینس چھڑانے کے لیے آپ کو اور بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں 20 سال سے ان کے کیس چل رہے ہیں عدالت میں. ان کے پلاٹ پہ کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا اور دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں اور اب چھوٹ جائے گا، اب چھوٹ جائے گا. جیسے ہی ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے جج تبدیل ہو جاتا ہے. کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے. کیا گزرتی ہے انسان کے اوپر، کیا گزرتی ہے انسان کی، انتہا ہے ظلم کی. لیکن ہو رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. پھر بھی خودکشیاں نہیں ہوتی یہاں پہ کیونکہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے پلاٹ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، مر جائیں گے ایک دن، دنیا سے جانا ہے. ضرورت کیا ہے؟ 6 فٹ کی قبر کی ضرورت ہے، وہ تو مل ہی جائے گی نا، وہ تو مل جائے گی، برداشت کر لیتے ہیں. سویڈن ٹینشن فری ملک ہے، کوئی بے روزگاری کا تصور نہیں ہے. جو بے روزگار ہے ان کو حکومتیں پیسے دیتی ہے. مگر دنیا میں خودکشی کا سب سے زیادہ ریشو کہاں ہے؟ سویڈن میں سب سے زیادہ ریشو. اس لیے کہ قدرت کی طرف سے جب کوئی پریشانی آتی ہے، قدرت تو پھر بھی پریشانی دیتی ہے نا. حکومت نے ساری پریشانیوں کی چیزیں ختم کر دی، مگر اللہ تو اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا سویڈن میں جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا، اب میاں بیوی کی، ذرا سا بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو میاں ظالم ہے، 2-4 تھپڑ لگا دے، بیوی تھوڑا بہت روئے گی، برداشت کر لے گی. بیوی بد اخلاق ہے، انسان تھوڑا سا جائے گا کچھ روحانی علاج کی کوشش کرے گا، نہیں تو تھوڑے دن میں برداشت کر لے گا، چلو چھوڑو یار. سن سنا کے آ جائے گا باہر، کسی سے پہ آ کے اپنا غصہ نکال لے گا. تو تھوڑا برداشت کر لیتے ہیں، چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. ان لوگوں میں کیا ہے؟ برداشت نہیں ہے. جاپان والوں میں برداشت نہیں ہے، فوراً کھمبے سے جا کے لٹکتے ہیں، فوراً خودکشی کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جس چیز کو تم سکون اور اطمینان سمجھتے ہو وہ حقیقت میں سکون اور اطمینان نہیں ہے. جب تک اپنے پیدا کرنے والے سے محبت نہیں کرو گے، جب تک اپنے پیدا کرنے والے پر اعتماد نہیں کرو گے، تمہیں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا. ہم لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں. اتنی دولت، تھوڑے سے پیسے چھن جائیں، ضائع ہو جائیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. بھائی کیوں اس پیسے سے دل لگا رہے ہو اللہ کے بندو؟ چھن گئے کوئی بات نہیں. اتنا دل پراپرٹی سے، جائیدادوں سے، بحریہ ٹاؤن میں 20 پلاٹ لے کے ڈالے ہوئے، اور روزانہ دیکھ رہا ہے قیمت بڑھ رہی ہے، نیچے جا رہی، اوپر جا رہی، نیچے. پاگل ہوا ہے. کروڑوں روپے کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر لیے ہوئے، اب روزانہ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. چھوڑو بھائی، جب تم نے بیچنا ہوگا بیچ دینا، آرام سے سو جاؤ. زیادہ سے زیادہ نیچے چلے جائے گا تو کیا کھانے کو روٹی تو مل رہی ہے، سونے کو جگہ تو مل رہی ہے. بنیادی ضرورت مسافر کی کیا ہوتی ہے؟ رات کو سونے کی جگہ مل جائے اور دن میں پیٹ بھرنے کا انتظام. سفر میں جو آدمی ہوتا ہے اسے ٹرین میں اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ رات کو برتھ مل جائے اور صبح ناشتے کا، دوپہر لنچ کا انتظام ہو جائے. جو ٹرین میں ہوتا ہے اس کو یہی چاہیے ہوتا ہے. اور جو بے وقوف ہوگا وہ چاہے گا یہ سیٹ ٹرین میں جو ہے نا، یہ برتھ میرے نام ہو جائے، یہ سیٹ میرے نام ہو جائے، یہ ڈبہ میرا ذاتی ہو جائے، یہ جو گارڈ ہے یہ میرے ساتھ گھر چلے، اور یہ انجن بھی میرا ہو جائے. یہ بالکل دنیا کی حالت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں اس دنیا میں تو آپ کہو گے رات سونے کی جگہ مل جائے، دن میں کھانے کا انتظام ہو جائے. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، حضرت ٹینشن سے پاگل ہو گیا، میرے 80 لاکھ روپے چھن گئے، ڈاکو لے گئے، فلانا کر دیا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بچے کتنے ہیں؟ ڈاکو اگر 80 لاکھ روپے لے گئے تو کتنے بچے؟ کہہ رہے 2-4 کروڑ روپے صرف رہ گئے. صرف کتنے رہ گئے؟ 2-4 کروڑ. ایک پلاٹ رہ گیا، ایک گھر رہ گیا. تو بھائی یہ تو حیرانگی کی بات، بہت حیرانگی کی بات. میرے پاس آ رہے ہو اپنا غم لے کے، تو اگر میں اپنی کنڈیشن آپ کو بتا دوں تو آپ بولو گے کہ بھائی یہ تو ہم سے بھی زیادہ غمزدہ ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے ہم غمزدہ نہیں. میں ان سے کہتا ہوں، میں ایک دفعہ کوئی بندہ آیا کہہ رہا میرے پاس تو پیسے ہی چھن گئے، صرف 2-4 لاکھ روپے بچے. میں نے اپنی جیبیں نکال کے دکھائی اسے. میں نے کہا اس وقت یہ نہیں کہ میں کوئی غریب آدمی ہوں خدا نخواستہ، میں نے کہا فی الحال میرے پاس 0. یہ دیکھ لو جیبیں خالی ہیں، ٹھیک ہے،
خالی ہے، لیکن مجھے تسلی اس کی ہے کہ گھر میں راشن موجود ہے، رات کو سونے کی جگہ ہے، صبح ناشتے کے لیے ڈبے میں آٹا موجود ہے، گھی الحمدللہ موجود ہے پراٹھا بننے کے لیے، کیونکہ خشک روٹی کھائی نہیں جاتی، پراٹھے کا مزہ اپنا ہے، اور دوپہر کھانے کے لیے سبزی کا انتظام الحمدللہ ہے، اور پھر 2-4 دن بعد مہینہ ختم ہو جائے گا تو سیلری مل جائے گی، دوبارہ سے کھانا راشن آ جائے، تو راشن آ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، بچے کھا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ باقی کیا کرنا ہے؟ جیبیں دیکھ دیکھ کے اکاؤنٹ، کہنا آپ کا اکاؤنٹ، میں نے کہا اکاؤنٹ نہیں ہے ہمارا بھائی، اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کو اس کا ڈر ہے کہ پیسے چھن گئے، ہمیں اس کا ڈر ہے کہ چھننے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ڈر ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو پرانی بات ہے کہ آپ زکات صدقے لا کے لگے مجھے دینا شروع کر دیں کہ مولوی صاحب میں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں صرف مثال دینے کے لیے کہ بھائی غم کس بات کا ہے، رات کو سونے کے لیے جگہ ہے آپ کے پاس، مزے کی نیند سوتے ہو، صبح پتہ ہے کہ ناشتہ بھی ٹائٹ والا مل جائے گا انشاءاللہ، کھانے کا بھی انتظام ہے، چائے کا بھی انتظام ہے، جو پان گٹکے کے عادی ہیں ان کو پتہ ہے گٹکا بھی مل جائے گا، پان بھی مل جائے گا، سگریٹ بھی مل جائے گی، اب کس بات کا غم؟ اب اگر غم مسلط کرو گے تو تمہارا اپنا بنایا ہوا غم ہے یہ، اب ٹینشن سے، اب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ پیسے چھن گئے، تو یہ تو چھنتے رہیں گے، دنیا ہے تو ڈاکو بھی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہیں، ڈاکو بھی ہمیشہ رہیں گے، چور بھی ہمیشہ رہیں گے، قاتل بھی ہمیشہ رہیں گے، اور بیماریاں بھی ہمیشہ رہیں گی۔ یورپ امریکہ میں ویکسینیشن ایجاد کر کر کے بیماریوں کو تو ختم کر دیا انہوں نے، لیکن وہ بیماریاں ختم کی جو پرانی تھیں، اس کی جگہ نئی آ گئی ہیں، اب ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جو پہلے تھی نہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، گورے بھی بیمار ہوتے ہیں، جیپنیز بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں بھی رہیں گی، پریشانیاں بھی رہیں گی، طلاقیں بھی ہوں گی، بچے بھی باغی بنیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ بجائے پریشانیوں کی طرف توجہ دینے کے کہ ایک ایک پریشانی کو میں لازمی حل کروں، بہتر ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو، اور بس کی طرح W11 سمجھو دنیا کو W11، جگہ مل جائے آرام سے بیٹھنے کی، لانڈی پہ اتر جائیں گے، جگہ نہیں ملی تو پائدان سے پاؤں رکھ کے چلے جائیں گے۔ اب کسی بیوقوف کو لانڈی جا رہا ہے، W11 پتہ نہیں لانڈی جاتی بھی یا نہیں جاتی، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ بس میں چڑھے اور W11 میں اب آپ کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، W18 جاتی ہے، مشہور W11 ہے نا، تو اب آپ کو سیٹ نہیں مل رہی بیٹھنے کے لیے، اب آپ پریشان ہیں، یار کیسے زندگی گزرے گی، سیٹ ہی نہیں مل رہی، کیا کروں گا میں، ہائے، اور جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کالر اوپر کر کے نا شو مار رہا ہے، آج کسی کے پاس دولت آئے تو وہ کالر اوپر کر کے کیا کرتا ہے، شو مارتا ہے، وہ بھی بیوقوف ہے، ارے بھائی تو بھی جائے گا تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر، تجھے بھی اتنے ہی کیڑے کھائیں گے جتنے اس کو کھائیں گے، ایک موچی کی قبر میں جتنے کیڑے ہوتے ہیں، بریگیڈیئر کرنل، صدر، وزیر اعظم، ڈاکٹر، انجینئر کی قبر میں بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں، باہر سے کس توپوں کی سلامی دی جا رہی ہوتی ہے مگر وہ کیڑے کسی سلامی کو نہیں مانتے، یہ صرف باہر سے گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، پریڈ ہو رہی ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کراچی کے سب سے بڑے سرجن تھے، یہ ملک کے بہت بڑے وزیر اعظم تھے، یہ کیا تھا، اندر جو ہے نا، اندر کی جو حالت، جو کیڑے مسلط ہو کے میت کی لاش کو جب کھاتے ہیں وہ باہر کی تختیاں نہیں پڑتے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اس لیے عقل مند آدمی کبھی اپنی ڈگری پہ، اپنے عہدے پہ اتراتا نہیں ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کچھ دن عزت کے دے دیے، تو اس کو پتہ ہے کہ انجام میرا بھی وہی ہے جو کسی بھنگی کا اور کسی موچی کا اور کسی چوکیدار کا انجام ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب یہ تصور دماغ میں آ گیا تو اللہ اس کی زندگی کو ٹینشن فری بنا دیتے، ایک تو تکبر نہیں رہتا اس کے اندر، غموں سے پریشان نہیں ہوتا، مسافر کھانا ہے بھائی، چلو سب ایک جیسے ہو جائیں گے آگے جا کے۔ تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، جو دعاؤں کی کثرت کرتا ہے نا، دعاؤں کی کثرت، تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت کو برداشت کرنا آسان، کیونکہ اس نے اپنی فائل کہاں داخل کر دی، اللہ کے دفتر میں۔ وہ کہتا ہے اب اللہ پریشانی دور کرے تو بھی اس میں فائدہ، نہ کرے تو بھی اس میں فائدہ۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دعا کرنے والا کبھی خودکشی نہیں کرتا، دعا کرنے والا ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا۔ خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی، خود مشاہدہ بھی کیا کہ جتنی بڑی پریشانی ہو، اگر آپ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا لیں تو تھوڑی دیر میں آپ کو اپنی پریشانی لگتی نہیں، ایسا ریلیکس ہو جاتا ہے انسان جیسے کوئی پریشانی ہے ہی۔ اللہ کی طرف سے تسلی مل جاتی ہے کہ بس تو نے
کہہ دیا نا مجھے، جیسے بیٹا باپ کے آ کے شکایت کر کے ابا فلاں نے یہ کر دیا، ابا فلاں نے یہ کر دیا، اور باپ کوئی محلے کا دادا ہو بہت بڑا، تو باپ بیٹے کو کیا کہتے ہیں، بیٹا تو نے مجھے بتا دیا نا، بس دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، بتا دیا بس کافی۔ یا آپ کے کسی بہت بڑے آفیسر سے تعلقات ہوں، کسی نے آپ کے پیسے چھین لیے یا کچھ کر دیا، غلط کیس کر دیا، آپ بڑے علاقے کے ڈی ایس پی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی ایسے ایسے ہو رہا ہے، فلاں مجھے دھمکی دے رہے ہیں، ڈی ایس پی صاحب کہتے ہیں بس مجھے بتا دیا نا کافی۔ ذرا سی بات کرتا ہے نا وہ کہ بھئی آپ کا میرا تعلق اتنا گہرا ہے کہ آپ نے مجھے اطلاع دے دی، اب چپ کر کے گھر جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ، میں خود ہی نمٹ لوں گا، تو آپ کتنی تسلی سے آ کے بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کی دھمکیوں کا فون آئے گا، آپ کہتے ہیں یار میں نے ڈی ایس پی کو بتایا ہے، چھوڑو، کہتے ہیں نا لوگ، وہ خود ہی نمٹے گا۔ تو جس کو اللہ پر اعتماد اور توکل ہو، جب وہ اللہ کی عدالت میں اپنا کیس فائل کر دیتا ہے، اب وہ کہتے ہیں میں نے کس کو بتا دیا، اللہ کو، اللہ اس کو تھپکی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، دلوں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، بس ہمیں بتا دیا، اب تسلی رکھو۔ یہ تسلی اللہ دے دیتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے دعا کا؟ اگر دنیا میں یہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ آخرت میں ثواب کی شکل میں ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دو، اتنے پیسے ڈال دو۔ جیسے آپ کسی کے پاس گئے کہ میری یہ پریشانی، میری بیماری دور نہیں ہو رہی، میرا یہ نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں بھائی اب میرے ڈاکٹروں سے رابطے تو ہے نہیں، ایسا کرو 50,000 روپے لے لو، آپ جاؤ، خوش ہو جاؤ گے نا آپ، یار بیماری ٹھیک نہیں ہوئی لیکن کچھ پیسے مل گئے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب ڈال دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اپنی وہ دعائیں دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئی، قبول نہ ہونے کا مطلب کہ اس نے مانگا اور نہ ملا، تو دیکھے گا قیامت کے دن کہ اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کتنی نیکیاں دی ہیں، تو اس کی خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری آخرت میں جمع ہو جاتی، انویسٹ ہو جاتی یہاں۔ اس لیے میرے بھائی دعا مانگنے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہ لو۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، حالانکہ ہم نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، تو سارے کام تو اللہ پورے کر رہا ہے، تو فرماتے تھے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، بلکہ دعا ہی ہماری حاجت ہے کہ دعا مانگنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ مکہ میں ابھی عمرے کے دوران ایک نوجوان کا فون آیا، بلکہ ملنے بھی آیا، کہنے لگا میری جاب نہیں ہے، میں یہاں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، مجھے عجیب عجیب سے خیالات آنا شروع ہو گئے، اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، جاب ہی نہیں مل رہی۔ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو جاب نہ ملنا یہ اتنا برا نہیں ہے، دعا کی توفیق نہ ملنا یہ زیادہ برا ہے، یہ زیادہ بڑا وبال ہے۔ اور آپ کو جاب مل جائے اور دعا کی توفیق اللہ آپ سے چھین لے، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ یہ جو جاب نہیں مل رہی مگر دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے، خدا کی قسم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جاب تو بہت، قارون بھی تو بزنس کرتا تھا نا، ہے بھائی، قارون سے بڑا بزنس پوری دنیا میں کسی کا گزرا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا بزنس تھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے، خزانوں کی چابیاں۔ اتنا بڑا بزنس آج ہے کسی کا کہ اس کی چابیوں کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہو، لیکن اس کو دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی، اللہ سے کبھی نہیں دعا مانگی اس نے، ختم ہو گیا، اپنے خزانے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے کمزور، غریب، مسکین، بات بات پہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، ذرا پریشانی آئی اللہ سے دعا، فرعون نے ظلم کیا اللہ سے دعا، کون کامیاب ہوا بھائی؟ بولو نا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اگر جاب نہیں مل رہی تو دنیا کی پریشانی ہے، تھوڑے دنوں میں مر جائیں گے نا، تو جاب والے بھی مر جاتے ہیں اور بغیر جاب والے بھی مر جاتے ہیں۔ جو جاب والے مرتے ہیں تو ان کی یہ جاب قبر میں ان کے کام نہیں آتی، جو بے روزگار مرتے ہیں تو ان کی بے روزگاری قبر میں کام نہیں آتی، لیکن آپ جو دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہو، یہ گڑ گڑانا کام آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ کہیں گے دیکھو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے اور میں اس کو جاب نہیں دیتا تو مانگنا چھوڑتا نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک وہ مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے، اور تھک کے یہ نہیں کہتا میں مانگتا ہوں اور اللہ قبول کرتے نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا
اللہ سے بدگمانی ہو گئی، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر تیرا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو پھر اب میں نہیں قبول کروں گا۔ جب تک آپ کا اللہ کے بارے میں خیال ہے کہ اللہ قبول کرے گا تو اللہ بھی قبول کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غیور ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس کی طرف خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کسی سیٹ کے سامنے کوئی بھیک مانگے، اس کو دھتکارتے ہوئے حیا آتی ہے نا، اتنا بڑا سیٹ ہوں میں، تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو خالی واپس کر دے۔ تو اللہ ہے بھائی، وہ خدا ہے، خدا ہے، اس کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہے اور وہ ہے بھی جواد اور کریم۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے، توجہ کے ساتھ۔ آج کل دعا کیسے مانگتے ہیں؟ دعا بھی مانگ رہے ہیں، ناک میں انگلیاں بھی چل رہی ہیں، میں تو دیکھ دعا مانگ رہے ہیں، یوں بھی دیکھ رہا ہے، یوں بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، یوں کر کے بھی دیکھ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اچھا پھر ایک تو اجتماعی دعاؤں کا رواج ہے، امام صاحب ڈرائیور بن کے بس مانگ رہے ہوتے ہیں، پیچھے مقتدی آمین آمین، مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں، آمین۔ امام بدعا بھی دے دے نا اس وقت تو بس آمین، رٹی رٹی دعائیں، امام کہ یا اللہ یوں آمین، یا اللہ یوں۔ کبھی مجھے خیال ہوتا ہے مقتدیوں کا امتحان لینے کے لیے میں بولوں یا اللہ ان کو جو ہے نا کوئی بدعا دے دوں، اللہ نہ کرے، پھر بھی آمین، سوچتے ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے لوگ دعا کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں، مگر دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی، چپکے سے اللہ کو پکارو۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ فرماتے ہیں زکریا کو بوڑھاپے میں اولاد دی جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے، اولاد نہیں ہے، تو کیا چپکے سے اس لیے بھی کہ اگر پبلک کے سامنے دعا مانگوں گا لوگ کہیں گے اس بوڑھے کو دیکھو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بوڑھا ہے اور اولاد مانگ رہا ہے، مذاق اڑائیں گے لوگ، اس لیے چپکے سے جا کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میں بوڑھا، میری بیوی 5 اولاد نہیں ہے، تو مجھے اولاد دے تاکہ وہ میری جانشین بنے، روحانی پیشوا بنے، تو نے مجھ سے دین کا کام لیا، میں مر جاؤں گا تو میری اولاد میں کون ہے؟ تو میری اولاد میں بھی کوئی پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو جذبہ تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ابھی میں نے بتایا نا حرم میں ایک بوڑھے نے دعا مانگی، اس کی بینائی واپس آ گئی، یہ سچا واقعہ ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا۔ تو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی، ہم گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں، وظیفے کچھ یاد کیے ہوئے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا، میرے جواب بھی بعض دفعہ ٹیکنیکل قسم کے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی وہ حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ مجھے جاب مل جائے، ایسی کوئی پڑھنے کی دعا۔ میں نے کہا صحیح بتاؤں؟ بالکل ایک دم بہترین۔ اس نے کہا ایک دم، اس نے کہا یہ کہیں سے لے کر آئیں گے، کہیں سے دفن ایک پرچی نکلی ہوگی کسی بزرگ نے، اس میں لکھی ہوئی ہوگی، تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی دعا بتا۔ میں نے کہا بہترین، اس نے کہا، میں نے کہا یہ دعا مانگو، اے اللہ جاب دے دے، اے اللہ جاب، اس سے بہترین جاب کی دعا کوئی بھی نہیں۔ ذرا مفتی صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں، اب دیکھو کیسی عقل ہو گئی لوگوں کی۔ ارے بھائی دعا کا مطلب جب آپ کسی سے بھیک مانگتے ہو، کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہو اس کے اوپر، بھیک کا مطلب کیا ہے؟ بھائی پیسے دے دو، 50 روپے دے دو، 100 روپے دے دو، گھر میں یہ ہے، گھر میں یوں ہے، یہ فلانا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہی بھیک کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اے اللہ جاب دے دے، اے اللہ بے روزگار ہوں، باپ سے تانے پڑ رہے ہیں، بیوی طلاق لینے کے لیے عدالت جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے آج کل۔ جاب نہ ہو بیوی بھاگ جاتی ہے، چاہے 20 سال کھلایا ہو نا آپ نے اس کو، 25 سال کھلایا ہو، ایک دن آپ اگر بولو آج بیگم آٹا نہیں ہے، آج انڈے نہیں آئیں گے، آج ہم خالی روٹی اور پاپوں کے ساتھ گزارا کریں گے، انڈے نہیں ہوں گے، صرف انڈے کا ناغہ ہوگا، انڈوں کے پیسے نہیں ہیں، بھاگ جائے گی۔ رپورٹ یہی ہے، اب تو جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا ہمارے پاس، بھاگ جائے گی، اللہ ماشاءاللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی کسٹمر اپنے کاٹنا نہیں چاہتا، جو بیان ویسی بہت تھوڑی خواتین سننے کے لیے آتی ہیں، وہ بھاگ جائیں گی، ہماری برائیاں کر بھاگ جاتی ہیں۔ تو جو ہے نا کیا نام ہے، تو اللہ سے یہ گڑ گڑاؤ، اللہ وہ بھی بھاگ جائے گی، بچے بھاگ جائیں گے، میری زندگی میں یتیم ہو جائیں گے بچے، باپ کے بغیر ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے پیش کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور پھر بھی نہ، یعنی اگر وہ نہیں دے گا جاب تو تسلی ضرور دے دے گا، اسی میں بے روزگاری میں سکون دے گا، وہ اسی میں۔ جیسے بس یہ واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں،
ایک طالب علم پرانے زمانے میں نا مدارس میں غربت بہت تھی، بہت زیادہ. یہ جو ہمارے اکابر نے علم حاصل کیا ہے ایسے ہی کیا، بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے انگریز کے دور میں انہوں نے صبر کیا ہے. تو ایک بزرگ تھے، ایک طالب علم تھا بہت غریب، گھر میں فاقے پڑھتے تھے. ماں نے اس کو مدرسے میں وقف کر دیا تھا. حالانکہ جب غربت ہوتی ہے تو مائیں چاہتی ہیں بیٹے پیسے کمائیں، لیکن ماں نے کہا اپنی روکی سوکھی پہ گزارا کر لوں گی، لیکن بیٹا میرا کیا بنے گا؟ عالم بنے گا. ماں نے اللہ پہ بڑا توکل کیا. بیٹے بھی بڑے نیک تھے. تو جب وہ بیٹا گھر میں آتا مدرسے سے، کچھ کھانے کو ملے گا، پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، کھانے کو ملے گا، تو ماں سے آگے پوچھتا کہ ماں کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہ کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. آج ہم کیا ہیں؟ اللہ کے. یہ کنایا ہوتا تھا کہ بس آج اللہ کے مہمان ہیں، مطلب یہ کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، بیچارہ بھوک میں چلا جاتا واپس. بھوک ایک ایسی چیز ہے جتنا بھی بھوکا رہو، جب ملتی ہے نا روٹی تو ساری توانائی ریکور ہو جاتی ہے. بھوک سے نہ کوئی کبھی مرتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے. دیکھو رمضان میں ہم بھوکے رہتے ہیں، لیکن جب افطاری کرتے ہیں نا تو ساری توانائی بحال ہو جاتی ہے. یہ ڈاکٹروں نے نا بہت زیادہ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اتنے اس میں تمہارے اندر یہ والے وٹامن کم ہو گیا، تمہارے اندر یہ والا وٹامن کم ہو گیا، کھا رہے ہیں. جوسز پہ لگا دیا لوگوں کو. آپ روزانہ گاجر کا جوس پیا کریں، وٹامن اے کی کمی پوری ہوگی. آپ سیب پیا کریں، آئرن کی کمی پوری ہوگی. آپ یہ کیا کریں، آپ یہ کیا کریں. یاد رکھو زیادہ تر بیماریاں کھانے سے پیدا ہو رہی ہیں. کم کھاؤ گے سارے وٹامن پورے ہوں گے. اللہ نے ہر چیز میں ہر چیز رکھی ہے. شیر کی غذا صرف گوشت ہے، سیب نہیں کھاتا، لیمن نہیں کھاتا، انگور نہیں کھاتا، روٹی نہیں کھاتا، صرف گوشت کھاتا ہے. اس کو وٹامن اے بھی مل جاتا ہے، وٹامن بی بھی مل جاتا ہے، وٹامن سی بھی مل جاتا ہے، اور ایسا ملتا ہے کہ کسی اور میں کوئی وٹامن چھوڑتا ہی نہیں ہے. وہ اگر آپ چلے گئے نا اس کے پاس آپ کو چبا کے کھا جائے گا، اتنی طاقت. یہ جو خوراکیں ہیں نا ان میں زیادہ نہیں پریشان ہوا کرو. ہر چیز میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. تھوڑا کھاؤ گے تو لگے گا جسم پہ. اور روٹی جو ہم گندم کی کھاتے ہیں یہ تو طاقت کا خزانہ ہے، اس میں تو سب کچھ بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو میں اس لیے کہتا ہوں جس کا روٹی سے بھی پیٹ نہ بھرے وہ جائیدادیں بھی کھا لے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اتنی زبردست چیز رکھی ہے. تو کم کھاؤ، کم ٹھیک ہے. پھل بھی کھائیں، اللہ نے آپ کو نعمت یہ کھائیں، مگر یہ نہ سمجھے کہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. کوئی نہیں مرتا. غریب لوگ دیر سے مرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. شوگر کی بیماری مالداروں میں ہے، غریبوں میں نہیں ہے. ڈپریشن کی بیماری مالداروں میں ہے، غریبوں میں کم ہے. موٹاپے کی بیماری مالداروں میں ہے، غریبوں میں کم ہے. نیند نہ آنا یہ مالداروں کی بیماری ہے، غریبوں کی بیماری نہیں ہے. غریب آدمی تو سونے کی جگہ تلاش کرتا ہے. سونے کی جگہ ٹھیلے پہ میں نے دیکھا سو رہے ہیں پڑے ہوئے، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں. مالدار ایئر کنڈیشن میں ہوگا، گدے پہ ہوگا، ارے نیند ہی نہیں آ رہی، نیند ہی نہیں آ رہی، کھا کھا کے بیمار ہوئے ہوئے. یہ ڈاکٹروں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں سوائے ان ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سنتے ہیں. خیر، تو بھوک سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں بچہ جب تک گروتھ کی عمر ہو، اس کی 12-13 سال یا 18 سال تک جو گروتھ ہے نا، اس میں کم از کم رات کو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. یہ سارے اطباء کا اس پر اتفاق ہے. بچے کا رات کو اگر پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، کیونکہ جب بچہ سوتا ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے، تو اگر بچے کو رات کو اگر آپ نے پیٹ بھر کے اچھی خوراک نہیں پلائی اور نہیں سلایا اس کو، تو پھر اس کی گروتھ کیا ہوتی ہے؟ رک جاتی ہے. وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، قد کے لیے آتا ہے. 18-20 سال کا ہو گیا، قد مکمل ہو گیا، ہائٹ وائٹ صحیح ہو گئی، اب کوئی غم نہیں ہے. ساری زندگی بھی روزے رکھے گا کچھ نہیں ہوگا، فٹ فاٹ رہے گا. تو ابھی رمضان میں دیکھ لو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ بھوکے پیاسے. میری تو آج سحری میں آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، بغیر سحری کے روزہ تھا. عصر کے بعد حالت بالکل غیر ہو گئی تھی، لیکن جب افطاری ہوئی فٹ فاٹ پتہ ہی نہیں کہ بھوکے بھی کبھی رہے. تو یہ فوراً ریکوری ہوتی ہے. تو وہ بچہ گھر آتا، ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو ماں کیا کہتی؟ اللہ کے مہمان. بیچارہ چلا جاتا. پہلے تو بزرگ ایسے ہی بنتے تھے نا، چلا جاتا. آج بزرگ بن رہے کھا کھا کے. آج کا جو بزرگ ہے نا وہ 11ویں کی نیاز بھی کھائے گا، لوگ لالا کے دیں گے کھا جائے گا. ہمارے پیر صاحب وہ دمبے بھی کھائے گا، صدقے کے بکرے بھی کھائے گا، کھائے گا کھائے گا. کھاتے کھاتے اتنا ماشاءاللہ. ایک پیر صاحب کی حالت ہمارے استاد نے بتائی، ایک بدعتی پیر تھا، وہ نذرانے اتنے کھاتا تھا، کہتے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ جب اس کو کھڑا کرنا ہوتا تھا نا کہ بھئی آپ ذرا حضرت تشریف لے جائیں، کہیں تشریف بھی لے جایا کریں کبھی کبھار آپ،
سب کچھ یہی آ جاتا ہے. تو اس کا دایاں کولا 2 آدمی اٹھاتے تھے, 2 مرید, بایاں کولا 2 مرید, اس سے وہ تھوڑا سا نیچے سے ہوا گزرنے کا راستہ پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. پھر اس کو دھکا دیتے تھے تو جا کے کہیں تھوڑا سا اس کو آتا تھا. لیکن پہلے بزرگ بنتے تھے روزے رکھ کے, تو گھر آیا بھائی کھانے کو ہے نہیں ہے, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کوئی بات. ماں بیچاری بڑی غمزدہ ہوتی کہ میرے بیٹے پہ کیا گزرے گی. مدرسے میں کہیں اس کو سوکھی روٹی ووٹی مل جاتی تو کھا لیتا. ایک دن گھر آیا, ماں سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. ماں نے کہا بیٹا آج کھانے میں. بڑی خوشی ہوئی ماں کہ آج تو کچھ کھانے کو ہے. تو بیٹے کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ان بیٹے کا, ان بزرگ کا مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے وہ کون سے بزرگ تھے, اگر وہ نام ہوتا تو اور واقعہ سننے میں مزہ آتا تھا. آنسو نکلنا شروع ہو گئے. ماں نے کہا بیٹا آج تو کھانے کو ہے, آج آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ماں جب تو یہ کہتی تھی نا اللہ کے مہمان ہیں, اس جملہ سننے میں جو لذت اور مزہ آتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہوگا ہم اس کی خاطر بھوکے ہیں, تو اللہ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. تو اللہ کی خوشی کا سوچ کے جو مزہ آتا تھا وہ مزہ کھانے میں نہیں ہے. کھانے میں وہ مزہ تھوڑی ہے, کھانا تو کھایا اور ختم ہو گیا. لیکن اپنے محبوب, اپنے آپ کو تڑپا کے جو ہم اپنے محبوب کو خوش کرتے تھے, اس خوشی میں وہ لذت ہے کہ وہ لذت کھانے اور پینے میں نہیں. تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے, معیار بدل جاتا ہے اگر اس کا اللہ سے قوی تعلق قائم ہو جائے. اور یہ تعلق, اس تعلق کو قائم کرنے میں دعا کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. اس لیے خوب گڑ گڑا کے مانگا کرو اور یوں سمجھا کرو کہ دعا بذات خود عبادت ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگ لی, اب آپ اب اگلی دفعہ شیطان کہے گا بس کر لینا, آپ دوبارہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شیطان سے بولو میرا مقصد مراد پوری ہونا ہے ہی نہیں, میرا تو مقصد یہی ہے کہ مجھے کیا ملے, اللہ سے مانگنے کی توفیق. تو میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے مانگنے کی توفیق ملتی رہے. لیکن جب مانگو تو پھر گر رہا ہو کہ اللہ وہ چیز دے دے مجھے جو مانگ رہے ہو. یوں نہیں کہا کرو اللہ کو بیمار کو شفا دے دے تو اگر بہتر سمجھتا ہے. ویسے تیری دعا قبول کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, کبھی کبھار شفا نہیں دیتا ثواب دے دیتا ہے, تو جیسے بہتر سمجھے. یہ تواضع اور انکساری کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے جب دعا مانگو تو یقین کے ساتھ اور جزم کے ساتھ, انشاءاللہ کے ساتھ نہیں کہ اگر تو چاہے, بلکہ آپ اگر چاہ رہے بیمار کو شفا مل جائے تو گڑگڑائیں اللہ مجھے شفا چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جیسے بھکاری پیچھے پڑ جاتا ہے نا, بھکاری مشورے نہیں مانگتا. ایک بھکاری گیا کسی سیٹ صاحب سے, کہتا ہے یار اللہ کے نام پہ 50 روپے دے دو. سیٹ کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی, یہ کر لو وہ کر لو. کہہ رہے میں نے بھی پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے, میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. مجھے بھی پتا ہے کہ مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو بعض لوگ دعا مانگتے ہوئے کیا ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم یہ مانگ رہے ہیں باقی تیری مرضی, تو اللہ کو مشورے دے رہے ہیں. تو یہ تواضع کے خلاف ہے. آپ نے جو مانگنا ہے آپ پیچھے پڑ کے مانگے, اللہ مجھے یہ چاہیے, باقی وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا, وہ تھوڑی کہ مجبور تھوڑی ہو جائے گا. جو چیز آپ کو چاہیے وہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو, اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, بس پیچھے پڑ جاؤ اللہ کے. پھر اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ملے تو پھر دل کو تسلی دو, بھائی کوئی حکمت ہوگی. زکریا علیہ السلام پوری زندگی مانگتے رہے اولاد چاہیے اولاد چاہیے اولاد چاہیے, تھکے نہیں ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے, اب تو اولاد مانگنے کا آپشن ہی ختم نا, پھر بھی مانگ رہے ہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں پھر بھی مانگ رہے ہیں. کیوں بھائی, میں مانگتا رہوں گا, قبول ہو نہ ہو. پھر اللہ نے دے دی. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے, وہ حج کرنے جاتے تھے, انہوں نے بہت حج کیے, 50 60 70. کہتے جب بھی وہ حج کرتے پھر اللہ سے دعا مانگتے اللہ اس حج کو قبول کر لے, تو غیب سے ندا آتی کہ قبول نہیں ہوا. غیب سے کیا ندا آتی؟ قبول نہیں. ہم جیسے ہوتے ہم کہتے جاؤ 5-6 لاکھ روپے خرچ بھی کر دیے, اتنا مسئلہ بھی قبول ہی نہیں ہوا تو چھوڑو اب کیا کرنا ہے. وہ اگلے سال دوبارہ گئے, پھر حج کیا بڑے اخلاص, پہلے سے بھی زیادہ اخلاص, پھر اللہ سے دعا مانگی, آواز آئی قبول نہیں ہے. پھر گئے پھر گئے پھر گئے, جب کئی سال تک جاتے رہے ہیں یہی ندا آتی رہی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جب ہر دفعہ یہ الہام ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوا تو پھر کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ دوبارہ کروں اور دوبارہ اللہ سے مانگوں. میرے بس میں جو ہے وہ میں کروں گا, وہ بادشاہ ہے اس کی طاقت جو ہے وہ کرے گی. میں تو بندہ ہوں نا, بندے کا کام ہے بھیک مانگنا. وہ اگر قبول نہ بھی کرے تو میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں.
تو جب ان بزرگ نے یہ کہا تو غیب سے ندا آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے تھے وہ بھی قبول. یعنی اللہ یہی آزمانا چاہ رہا تھا کہ تمہارا یہ جذبہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے دعا میرے بھائی. اس لیے دعائیں خوب کثرت سے مانگا کریں, دعاؤں میں کنجوسی سے کام نہ لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سے گناہوں کی معافی کی مانگے, اللہ یہ ہم سے جو گناہ ہے نا یہ چھڑوا دے. تمام حضرات کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. وہی بات ہو رہی تھی, کھا کھا کے ہم بزرگ بنیں گے. سب سے درخواست ہے جتنے بھی یہاں مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں نا, سارے جو اعتکاف والے ہیں, جو اعتکاف کے علاوہ والے لوگ ہیں, سب حضرات کھانا کھا کے بزرگ بن کے جائیں, ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری بات اعتکاف والوں سے, کیونکہ آج ممکن ہے آخری بیان ہو, کل چاند نظر آ گیا نا تو میں نے بتایا نا کہ نظر نہیں آئیں گے آپ لوگ کے. آخری بات یہ کہ دیکھو اب آپ فوراً جائیں گے نا یہاں سے, ایک دم سب سے پہلے گھر میں ٹی وی آئے گا آپ کے سامنے, اس میں بےہودہ تصویریں آئیں گی, لڑکیاں آئیں گی, ڈرامے آئیں گے, واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئیں گی, انٹرنیٹ ہے. تو وہ سارا تقویٰ جو 10 دن میں یہاں بیٹھ کے ایک نورانیت, ایک روحانیت پیدا ہوئی تھی, 2 دن میں اس کا جنازہ نکل جائے گا. نہیں آ رہی بات میرا سر. انسان اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں نا, دل میں پاکیزگی, گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے, دل پاک صاف ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے. جی وہ وہی بتا رہا ہوں. تو جاتے ہی نا تھوڑا سا اپنے نفس سے بولو بھائی کنٹرول. ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کے سامنے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. اور اگر کنوارے ہو تو فوراً بیوی ارینج کرنے کی کوشش کرو. اللہ نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, مرد کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بیوی بنائی ہے اور بیوی کے لیے شوہر بنایا. آدم علیہ السلام جو تھے نا جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے, تو اللہ نے ان کے لیے کوئی سینما گھر نہیں کھولا جنت میں, ہے بھائی, کوئی سینما گھر نہیں کھولا ان کے لیے, کوئی معاذ اللہ نقل کفر نباشت, کوئی پان گٹکے کا انتظام نہیں کیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دیکھا یہ بور ہو رہے ہیں, کیونکہ عبادت کرتے کرتے بھی تھک جاتا ہے. اب اگر اعلان ہو مزید 10 دن اعتکاف ہوگا, آپ کہیں گے بھائی بہت ہو گئی, بہت تھک گئے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ عبادت کرتے بھی, یہ تو پیغمبر بھی تھک جاتے تھے. پیغمبر بھی, ایک بزرگ ہمیں ملے حرم میں, کہتے ہیں میں ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہوں, بہت عبادت کرتے ہیں وہ. کہہ رہے میں تھک گیا ہوں, میرے نا دماغ میں خشکی ہونے لگی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور شادی کروں. مجھے دیکھ کے کہنے لگے میں بھی ایک شادی کروں. دیکھو میری دعوت کہاں کہاں تک پہنچی ہے. کیسے کیسے بزرگ لوگ جو ہے نا مجھے دیکھ کے کہنے لگے یار اب میں بھی تھک گیا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی, وہ بھی اللہ اللہ کرتی ہے, میں چاہتا ہوں یار میری بھی کسی جوان عورت سے شادی کرا دو, تھوڑا سا میں بھی ریلیکس ہو جاؤں. میں نے کہا حضرت جب کہیں تو کہنے لگے لیکن نہیں یار رہنے دو. فوراً کی کہہ رہے بس رہنے دو یار, ابھی اس عمر میں کیا کروں گا شادی. لیکن دل ان کا بھی چاہ رہا ہے, اتنے بڑے بزرگ ہیں, دل ان کا بھی کیوں چاہ رہا ہے, بس تھک گیا, کیونکہ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ, نہ فلم دیکھتے ہیں, نہ کوئی اور برائیوں میں. تو اللہ نے پیدا کیا ہے جو انٹرٹینمنٹ کے لیے, تفریح کے لیے, وہ کس کو, بیوی کو, اور بیوی کے لیے کس کو, شوہر کو. جب گھر میں ٹی وی آئے گا تو بیوی نہ شوہر کی رہتی ہے نہ شوہر بیوی کا, بلکہ دونوں کس کے ہوتے ہیں, ٹی وی کے ہوتے ہیں. گھروں کی اطلاعات آتی ہے, میاں صاحب آفس سے آتے ہی بجائے اس کے کہ بیوی کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کریں, آتے فوراً ٹی وی کھول کے بیٹھ جائے گا, وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, فلم دیکھ رہا ہے. عورت کو تکلیف ہوتی ہے بھائی, گھر میں بچوں کو ٹائم دو نا. تو جن کے بیوی ہے وہ جاتے ہی بیوی کو دیکھیں, اور جن کے نہیں ہے وہ بیوی کا انتظام کریں, ٹھیک ہے. اور یہ تو خیر ایک الگ بات ہے, لیکن جاتے ہی نا تھوڑی سی نظر کی حفاظت کریں. ٹی وی بغیر شرعی ضرورت کی, کوئی بہت ہی اہم پروگرام ہے جو آپ کو کوئی سائنسی معلومات چاہیے, یہ کوئی ایسی خبریں ہیں جو آپ کی, ورنہ تو خبریں آپ کو مل جاتی ہیں. کوئی بھی محل نے, اللہ نے کہا ہماری خبریں کیا ہیں, آج ادھر بم پھٹ گیا, آج ادھر پٹاخہ پھٹ گیا, یوں ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ خبریں ہیں. کل ہڑتال ہے یا نہیں ہے, ان خبروں کی اطلاع جتنی دیر سے ملے اتنا اچھا ہے. صبح جب نکلو دیکھو روڈ بند ہے تو مطلب ہڑتال ہے, گھر آ جاؤ آرام سے. تو اور اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر ضرورت کی حد تک رکھا جائے, ورنہ اس سے انسان کے دل کی نورانیت ختم, عبادت کا مزہ اور لذت ختم ہو جاتی ہے. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بند کر دو اس کو, کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں. اور اگر آپ کو تعلیمی مقاصد کے لیے ضرورت ہے تو انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ رکھے جہاں تنہائی نہ ہو. آپ نے کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھے جہاں تنہائی نہ ہو, بالکل پبلک پلیس پہ, گھر میں لانچ ہے اس میں رکھ دیا, یا اگر کسی کمرے میں رکھنا ہے تو دروازہ کھلا رہنا چاہیے.
اپنے آپ کو گناہ کے مواقع سے بچاؤ. یہ گناہ ابھی اگر مزے اڑا لیے تو بالآخر کچھ وقت کے بعد جا کے تو چھوٹ ہی جائیں گے. بڑھاپے میں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں, لیکن جب خود سے چھوٹیں گی نا پھر ثواب نہیں ملے گا. ابھی چھوڑ دیا تو ثواب ملے گا. کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا آخری اعلان سن لیں. جامعۃ الرشید کا جو شعبہ فلکیات ہے اس کے مطابق روزے 30 مکمل ہوں گے. کل بھی تراویح کا امکان ہے, زیادہ امکان تراویح کا ہی ہے. 30 مکمل ہوں گے روزے اس دفعہ. لیکن چونکہ پاکستان ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو 1% چانس کل چاند آنے کا بھی ہے, 1%. لیکن زیادہ یہی ہے کہ آج دیکھ امید یہی ہے کہ سعودی عرب میں بھی 30 پورے ہوں گے. چاند نظر نہیں آیا, دیکھا ہو گئی نا ہماری پیش گوئی. سعودی عرب میں بھی چاند نظر نہیں آیا تو ہمارے ہاں بھی چاند نظر آنے کا امکان تقریباً نہیں ہے. لیکن پھر بھی 0.001% آپ رکھیں ذہن میں. تو اس لیے اعتکاف والے ذرا تسلی کے ساتھ اچھا ایک رات اور مل جائے گی اور کیا چاہیے. تو اگر کل چاند نظر نہیں آیا تو بیان ہوگا, اور بیان میں کوشش یہ ہوگی آپ لوگ مسائل پوچھ لیں. بیانات تو بہت ہو گئے, اعتکاف والوں کو بہت سارے مسائل ہیں ان کے دماغ میں, تو جو مسائل پوچھنے ہیں نا تو آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے کا مسائل کا سیشن رکھ لیں گے. اس میں پرچیوں پہ لکھ کے رکھیے گا, اہم مسائل ہو, خام خا کے چھوٹے موٹے اور اختلافی زیادہ نہ چھیڑیں اس میں. تو آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کے مسائل کا ہوگا تاکہ تھوڑا بہت جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. اور اگر چاند نظر آ گیا تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتی دنیا کی طاقت. سبحانک اللہم و بحمدک.